ایک دن دربار میں آیا سلمان، یوں دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا علی کے دشمنوں کے ساتھ۔ رسول کے جانے کے بعد یوں جناب سلمان آئے، جناب سلمان نے آ کے یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد سلمان کے ہاتھ میں عصا تھا، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، عصا ہاتھ میں تھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا، اے سلمان، تو نبی کا بہت بوڑھا صحابی ہے، اگر تو بھی بیعت کر لیتا تمہیں ضرور کسی نہ کسی اعلیٰ ملک کی گورنری دے دی جاتی۔ اتنا کہنا تھا، سلمان نے اپنے عصا کو اٹھایا، وہ جو چھڑی ہاتھ میں تھی اس کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد سلمان نے کہا، کاش کاش کاش، 3 مرتبہ، کاش تم علی کی ولایت کو مان لیتے۔ اگلی سطر کا اگلی سطر سنا، سلمان نے کہا، کاش تم علی کی ولایت کو مان لیتے اور تم اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے، آسمان کے پرندے تمہاری شوق زیارت پہ زمین پہ آ جاتے، اگر تم سمندر کی طرف اشارہ کرتے تو سمندر میں رہنے والی مچھلیاں تمہاری زیارت کرنے کے لیے ساحل پہ آ جاتی۔ اتنا کہنا دیا، تخت میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے سلمان وہ باتیں کیوں کرتا ہے جو تو کر ہی نہیں سکتا، وہ دعوے کیوں کرتا ہے جو تو کر ہی نہیں سکتا۔ اتنا کہنا تھا، یہ سلمان نے اپنے ابروؤں کو اٹھایا، آسمان پہ ایک پرندوں کا غول دربار کے اوپر سے گزرا۔ سلمان نے دیکھا، کیا سوچ رہے ہو، دیکھ نہیں رہے علی کا نوکر جھٹلایا جا رہا ہے، علی کا نوکر جھٹلایا جا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، یا پرندے دربار کے اندر اترنے شروع ہوئے اور ہر پرندہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا، لبیک یا سلمان، لبیک یا سلمان، لبیک یا سلمان۔ آسمان سے پرندے زمین پہ آئے، پرندے بولے۔ یہ معجزہ سلیمان ابن داؤد کا تھا، جو کام نبیوں میں سلیمان کرتا تھا وہ علی کے دروازے پہ سلمان کرتا۔ فرمایا، اگر تم علی ولی اللہ کہنا آ جاتا تم پانی پہ چلنا شروع کر دیتے۔ ہائے ہائے ہائے، جب سلمان نے کہا، اگر تمہیں علی کہنا آ جاتا تم پانی پہ چلنا شروع کر دیتے۔ ایک شخص نے حضرت سلمان سے پوچھا، سلمان تو نبی کا پرانا صحابی ہے، بتا انسان کو زندگی میں کتنا بولنا چاہیے اور کتنا چپ رہنا چاہیے؟ سلمان مسکرا کے کہنے لگے، اگر بات دنیا کی ہو بہتر ہے کہ چپ ہی رہو، اور اگر بات علی کی ہو تو پھر کبھی بھی چپ نہ رہو۔